السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں خیمے میں سلطان اپنے قریبی ساتھیوں کے ساتھ منصوبہ ترتیب دے رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں ہم جلد ہی شاہی توپ تیار کر لیں گے، پھر اسی وقت ہم دیواروں میں دراڑ ڈالنے کے لیے پہلا حملہ کریں گے، لیکن قسطنطنیہ کے توپ خانے پر بمباری انتہائی اہم ہے۔ تو علی بے کہتے ہیں انشاءاللہ ہمارے سپاہی وہی کریں گے جو ضروری ہوا میرے سلطان۔ سگنوس پاشا کہتے ہیں دیمیتری کی رہائی سے سپاہیوں میں الجھن پیدا ہوئی، ناخوشگوار سرگوشیوں میں اضافہ ہوا، پوری فوج اس بارے میں بات کر رہی ہے، بہتر ہے کہ آپ باہر آئیں اور وضاحت کریں۔ تو سلطان کہتے ہیں میں نے دیمیتری کو اس کے بیٹے کی جان کے بدلے میں نہیں چھوڑا بلکہ ہمارے لیے جاسوس بنا کر بھیجا ہے۔ زگنوس پاشا پوچھتے ہیں میرے سلطان آپ یہ کیوں نہیں بتا رہے؟ بالی بے سے سپاہیوں تک ہر کوئی اس کے بارے میں بات کر رہا ہے۔ جواباً سلطان کہتے ہیں دیمیتری کا فریضہ بہت اہم ہے، اگر یہ بات سب کو معلوم ہو گئی تو یقیناً قسطنطینوس تک پہنچ جائے گی، اس لیے اس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا۔ زگنوس پاشا پوچھتے ہیں کیا خلیل پاشا بھی نہیں جانتے؟ تو سلطان کہتے ہیں صرف آپ لوگ اور قلندر جانتے ہیں، اگر کچھ غلط ہوا تو میں آپ کو جواب دہ ٹھہراؤں گا، یہ جان لیں۔ ادھر جاندالی فرد کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے اور کہتا ہے میری پیٹھ میں کافی درد ہو رہا ہے، مجھے اسے طبیب کو دکھانا پڑے گا۔ عمر کے ساتھ ساتھ جسم کمزور ہو جاتا ہے فرحت، جیسا ہوتا ہے ویسا نہیں رہتا، جتنا وقت گزرتا ہے اتنی ہی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ تو فرحت کہتا ہے آپ کی کتنی عمر ہے پاشا؟ ماشاءاللہ آپ جوان ہیں۔ یہ سن کر جاندارلی اس سے کہتا ہے کیا میں نے تمہیں بوڑھے شیر کی کہانی سنائی ہے فرحت؟ نہیں تو میں تمہیں بتاتا ہوں۔ جاندارلی ایک لمبی کہانی سناتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے فرحت شیر ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بیمار بھی ہو جائے یا بوڑھا بھی، اور گیدڑ ہی ہوتا ہے چاہے وہ جوان ہی کیوں نہ ہو۔ قسطنطنیہ میں دیمیتری خفیہ راستے سے آگے بڑھتا ہوا سپاہیوں کے پاس آتا ہے، مگر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی توقعات کے برعکس وہاں پہ شاہی سپاہی نہیں بلکہ جستنیانی کے سپاہی کھڑے ہوتے ہیں۔ سپاہی سے پوچھنے پر سپاہی اس سے کہتا ہے شہنشاہ چاہتا ہے کہ کیتھولک باری باری حفاظت کریں، آرتھوڈوکس نہیں۔ دیمیتری پوچھتا ہے ایسا کیوں ہے؟ جواب میں سپاہی کہتا ہے یہ اس لیے ہو سکتا ہے کہ آپ اور نوترس بھاگ گئے تھے۔ سپاہی کی بات سن کر دیمیتری پریشان ہوتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب اس نے علی بے سے کہا تھا اس جگہ کی حفاظت شاہی سپاہی کرتے ہیں، میں انہیں بھٹکا کر آپ کے سپاہیوں کے گزرنے میں مدد کروں گا۔ اس خیال کے بعد سپاہی دیمیتری سے پوچھتا ہے ویسے آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ دیمیتری اس سے کہتا ہے دیوار کی تعمیر کے لیے مزید مردوں کی ضرورت ہے، میں باقی محافظوں کو لینے آیا تھا لیکن تم یہاں موجود ہو تو تم آ جاؤ۔ مگر سپاہی کہتا ہے ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، شہنشاہ اور جستنیانی دونوں کا حتمی حکم ہے۔ خفیہ راستے سے دانیال اپنے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ دانیال کا ساتھی اس سے کہتا ہے دیمیتری کافر ہے، امید کرتے ہیں کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ دانیال کہتا ہے اگر علی بے نے کہا ہے تو مطلب کہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا۔ اس کا ساتھی کہتا ہے وہ اگر راستے میں سے محافظوں کو ہٹانے میں ناکام ہوا تو یہ مشکل ہوگا۔ جواب میں دانیال کہتا ہے پھر ہم نکلتے ساتھی کافر کو مار ڈالیں گے۔ اس کے ساتھ ہی وہ دونوں آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر علی بے شیخ کے پاس آتے ہیں اور انہیں ڈنڈا بناتا ہوا دیکھ کر کہتے ہیں یہ کس چیز کے لیے بنا رہے ہیں؟ کیا اس کا کوئی مقصد ہے؟ تو شیخ کہتے ہیں جی ہاں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں قرارگاہ میں چونٹیوں کے گھر ہیں، ہم اسے دیکھے بغیر اس پر قدم رکھنے یا اسے تکلیف دینے سے ڈرتے ہیں، اس لیے میں چھڑی کے نیچے یہ لگا رہا ہوں۔ تو علی بے کہتے ہیں ہم بہادروں کو حکم دے کر شہادت کے لیے بھیجتے ہیں، جہاں تک آپ کا تعلق ہے آپ کو چونٹیوں کی بھی فکر ہے، ہم ایک ہی طرف ہیں، ایک ہی فوج میں ہیں۔ یہ سن کر شیخ کہتے ہیں جو فتح حاصل کر سکتے ہیں وہی ہیں جو اس ہم آنگی اور توازن کو پا سکتے ہیں، ہمدردی، ہمت اور تہذیب ہمیشہ ایک ہی جسم میں ہونی چاہیے تاکہ فتح نصیب ہو۔ علی بے کہتے ہیں اللہ میں جس کام کے لیے آیا تھا بول ہی گیا، میرا بہادر بیٹا الپرین کیا وہ یہاں ہے؟ جواب میں شیخ کہتے ہیں میں نہیں جانتا، لیکن فجر کی نماز کے بعد اسے کسی نے نہیں دیکھا۔ علی بے پریشان ہوتے ہوئے کہتے ہیں وہ میرے پاس بھی نہیں آیا اور آپ کی طرف بھی نہیں آیا اور باہر بھی کہیں نہیں ہے، یا پھر یہ کہتے ساتھ ہی وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ادھر سرنگ سے دانیال اپنے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ ایک راستے کو کھول کر اوپر آ جاتے ہیں، اور جیسے ہی آگے بڑھتے ہیں ان کا سامنا دو بازنطینی سپاہیوں سے ہوتا ہے، وہ پلک جھپکتے ساتھ ہی انہیں مار ڈالتے ہیں۔ دانیال غصے سے کہتا ہے وہ دیمیتری کافر، اس نے ہمیں بھیج دیا۔ اس کا ساتھی پریشان ہوتے ہوئے پوچھتا ہے ہم کیا کریں گے؟ کیا ہم واپس جائیں گے؟ جواباً دانیال کہتا ہے نہیں، ہم لڑتے ہوئے مریں گے۔ وہ دونوں اپنی تلواریں بے نیام کرتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ادھر سلطان کہتے ہیں اگر کوئی اور مسئلہ نہیں بچا تو ہر کوئی اپنے فریضے پر لگ جاؤ۔ جاندارلی کہتا ہے سلطان معظم اگر آپ کی اجازت ہو تو فرد صاحب متجسس ہیں کہ انہیں بیرات کب ملے گا؟ سلطان غصے سے کہتے ہیں کیا اسے محاصرے کے دوران بیرات کی پڑی ہے؟ پہلے وہ عزم و ہمت سے خود کو مسلح کر کے میدان میں نکلے، پھر اسے اس کا بیرات بھی مل جائے گا۔ اس لیے میں سپاہی آ کر کہتا ہے میرے سلطان بازنطینی یلچی آیا ہے۔ باہر پلیتانو سپاہیوں کے ساتھ قرارگاہ پہنچتا ہے، جہاں پہ کھڑا قلندر بازنطینی سپاہی سے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تو بازنطینی کہتا ہے ان کا نام پلیتانو ہے، یہ شہنشاہ کے خاص سفیر ہیں اور یہاں ایلچی بن کر آئے ہیں۔ یہ سن کر قلندر پلیتانو سے کہتا ہے تم خشکی اور سمندر کے حکمران سلطان محمد خان سے ملنے جا رہے ہو، تم اصول کے مطابق عمل کرو گے، تم سب اپنے گھوڑوں سے اتر جاؤ۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ سب گھوڑوں سے اتر جاتے ہیں۔ قلندر مزید کہتا ہے بازنطینی دیواروں کے باہر یہ ترکوں کی سرزمین ہے، اسلامی سرزمین پر ایک بھی کافر ہتھیار لیے گھوڑے پر سوار ہو کر آزادانہ نہیں گھوم سکتا۔ پلیتانو کے سپاہی بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے ہیں، مگر قلندر انہیں روک لیتا ہے اور کہتا ہے تم یہی انتظار کرو گے۔ یہ کہتے ساتھ وہ پلیتانو کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے پلیتانو ہر ایک چیز کا بغور جائزہ لے رہا ہوتا ہے اور فرد کے پاس سے گزرتے ہوئے پرسکون انداز میں آنکھیں جھپکاتا ہے۔ خیمے کے سامنے پہنچ کر سپاہی اس کا سر جھکا دیتے ہیں۔
हैं। उधर दानियाल और उसके साथी का सामना बाज़ंतीनी सिपाहियों से होता है। उन्हें देखते साथ ही वो दोनों उन पे टूट पड़ते हैं। वो कुछ को मौत के घाट उतारते हैं मगर मजीद आ जाते हैं, मगर इसके बावजूद वो भरपूर मुकाबला करते हैं। आखिरी 2 बाज़ंतीनी उन पे हावी दिखाई देते हैं। इसलिए में एल्प्रेन वहां पहुंचता है और उन दोनों को मौत के घाट उतार देता है। मजीद बाज़ंतीनी सिपाही आते हैं तो एक सूरत हाल को देखते साथ ही वहां से भाग जाता है। सबको मौत के घाट उतारने के बाद दानियाल एल्प्रेन से पूछता है, तुम कहां से आ गए हो? तो दानियाल कहता है, अभी से छोड़ो, अपना फरीजा पूरा करते हैं। उनका दूसरा साथी कहता है, भागा हुआ काफिर जाकर खबर देगा, चलो जल्दी करो। वो सिपाही भागता भागता दिमित्री के सामने जा पहुंचता है और कहता है, तुर्क आ रहे हैं। मगर दिमित्री खंजर उसके गले में गाड़ देता है और उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। कुछ देर आगे बढ़ने के बाद वो उन तक पहुंच जाता है। उसे देखकर दानियाल कहता है, हमने सोचा कि तुमने हमें बेच डाला है। तो दिमित्री कहता है, अब इन मामलात पर बात करने का वक्त नहीं है। दिमित्री उनसे कहता है, राहदारी से दाएं मुड़ना और जब तुम बाहर निकलोगे तो तुम लोगों को अपने सामने तोपखाना नजर आएगा, तुम्हें जल्दी करनी होगी। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि एल्प्रेन खिसक जाता है। दिमित्री मजीद कहता है, कुछ देर में मुहावजों के बदलने का वक्त हो जाएगा, अभी मुहावजों की तादाद कम है। तुम जानते हो ना कि मुझे तुम में से एक को मारना है, वरना मैं खुद को बचा नहीं सकूंगा। इस पर वो दोनों हाँ में सर हिलाते हैं, मगर जब पलट कर देखते हैं तो एल्प्रेन पीछे नहीं होता। दानियाल परेशान होते हुए कहता है, एल्प्रेन यहाँ नहीं है। वो आगे बढ़ने लगता है मगर उसका साथी कहता है, अब कुछ नहीं किया जा सकता, चलो। इधर प्लीतानो को सुल्तान के सामने पेश किया जाता है, मगर सुल्तान सिपाहियों को उसे सीधा खड़ा रहने देने को ही कहते हैं। इसकी वजह यह है कि हम इल्म रखने वालों को हकीर नहीं समझते। प्लीतानो, जो कहना है सर ऊंचा करके कहो। सुल्तान को देखने के बाद प्लीतानो नजरें नीचे करते हुए कहता है, मैं आपकी हुक्मरानी के उसूलों को जानता हूँ और इनका एहतराम करता हूँ, इसलिए आपके चेहरे की तरफ देखकर बोलने की जुर्रत नहीं हो पाई। सुल्तान कहते हैं, ठीक है, फिर मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। प्लीतानो कहता है, मैं शहंशाह कुस्तांतिनोस के नुमाइंदे की हैसियत से बात करने आया हूँ। हमारे शहंशाह चाहते हैं कि आप ये मुआसरा हटा लें और बदले में हम आपको शहजादा उरहान देंगे। तो जानदारी कहता है, जब हम शहर में दाखिल होंगे तो हम उरहान को वैसे भी ले लेंगे, तुम्हें यहाँ आने की जहमत नहीं करनी चाहिए थी। तो प्लीतानो कहता है, मगर पोन्स के बारे में क्या ख्याल है? हम पोन्स के साथ भी अपने तमाम ताल्लुकात मुनक़ता कर देंगे। हम आपके और उनके दरमियान तनाज़े में किसी भी किस्म के फरीक नहीं बनेंगे। ज़गनोस पाशा कहते हैं, यानी कि तुम अपने ऑर्थोडॉक्स भाइयों को ऐसी हालत में छोड़ दोगे? हाँ। जवाबन प्लीतानो कहता है, हाँ, हम ऐसा इसलिए करेंगे ताकि हमारे दरमियान एतमाद बहाल हो, यानी आपके साथ दोबारा सुलह करने की निशानी के तौर पर ऐसा करेंगे। मजीद ये कि अब से मोरिया आपके मातहत होगा। मोरिया में जितने सिपाहियों की आप चाहेंगे हम मेजबानी करेंगे और वहाँ की सारी तिजारत आप पर छोड़ देंगे। सुल्तान पूछते हैं, ठीक है, और कुस्तांतिनोस? तो प्लीतानो कहता है, वो सिर्फ शहर को चलाने का इख्तियार चाहता है, दूसरे तमाम हुकूक के लिए वो आपके ताबे होगा। इसके अलावा साल में 4 मरतबा आपको रियासत के सुल्तान होने की हैसियत से वो 20,000 सिक्कों का खराज देने का भी वादा करता है। यह सुनकर इसाक कहता है, ये एक बहुत अच्छी पेशकश है। उसके ये कहते साथ ही सुल्तान बहुत गुस्से में उसे देखने लग जाते हैं। प्लीतानो दाएं बाएं हर एक पाशा को बड़े गौर से देखता है कि किसका क्या रद्द अमल है, मगर सुल्तान कहते हैं, शहंशाह की सारी पेशकशें मेरे पांव तले। ज़गनोस पाशा के अलावा बाकी कोई खुश दिखाई नहीं देता। सुल्तान मजीद कहते हैं, अगर तुम मुझे मोरिया ना भी दो तो मैं ले लूंगा। पोन्स की किस्मत तुमसे ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होगी। जहां तक कुस्तुनतुनिया का ताल्लुक है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिशारत को पूरा करने और वहां इस्लाम को फैलाने के लिए हम अपनी जलाली तोपों से उन दीवारों को तबाह कर देंगे। प्लीतानो पूछता है, शाही तोप के बारे में क्या ख्याल है? आपकी सबसे बड़ी तोप तो हमने तबाह कर दी है। कुस्तुनतुनिया दुनिया का सबसे महफूज शहर है, आप चाहकर भी हमारी दीवारों में नहीं घुस सकते। मैं जानता हूँ कि आपके दीन और रिवायात में मुशावरत शामिल है, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपके पाशा और रियासती अहदेदार आपकी बात से मुत्तफिक नहीं लग रहे। अगर आप चाहें तो दोबारा सोच सकते हैं। सुल्तान के इशारे पर सिपाही प्लीतानो को ले जाते हैं। तो नाज़रीन, इसके साथ ही एपिसोड भी इख्तिताम पजीर होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।